سورۃ البقرہ آیت 133 سے 141 تک 9 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری 9 آیات ہیں اس پہلے پارے کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ 9 آیات پر مشتمل یہ تلاوت تھی۔ سب سے پہلے ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بنو اسرائیل کو خطاب کیا، وہ آپ نے سنا۔ 19ویں سبق میں جا کر وہ خطاب مکمل ہوا، اور اس سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جن کی اولاد تھے وہ مکہ کے مشرکین بھی، یہود اور نصارہ، اور ان کے جو آباء و اجداد انبیاء تھے بنو اسرائیل کے، ان کے بھی والد حضرت ابراہیم ہیں، ان کے دادا ہیں حضرت یعقوب کے۔ یعقوب، اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کے جو دادا ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم ہی تو اصل میں توحید کی علامت تھے، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنے دادے کے مشن کو ہی آگے چلایا۔ وہی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، شہید کی جمع، شہید کے معنی ہوتے ہیں حاضر، موجود، گواہ، کیونکہ گواہی وہی دیتا ہے جو موجود ہو، حاضر ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے، اذ حضر، جب آیا، یعقوب الموت، یعقوب کو آئی، الموت، موت آئی، یعنی جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اے لوگو تم تھے، یہودیوں سے پوچھا جا رہا۔ اذ قال، جب اس نے کہا تھا، لبنیہ، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو،
اپنی اولاد کو ما تعبدون، تم کیا عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے سامنے تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ بتاؤ میرے بعد کیا کرو گے۔ دیکھیں اللہ والوں کو، اللہ کے نبیوں کو اپنے وفات کے بعد بھی فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے مشن کی۔ قالو، تو اولاد کہنے لگی، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے خدا کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے خدا کی، حضرت یعقوب کے، حضرت اسحاق کے خدا کی، حضرت ابراہیم کے خدا کی۔ آپ کے آبا کون ہیں؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے دادا ہیں حضرت یعقوب کے، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے چچا ہیں، آیا ہیں، اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کے ابو ہیں، الہن واحدن، اور یہ نہیں ہے کہ ان تینوں کا کوئی علیحدہ علیحدہ خدا تھا، سب کا ایک ہی خدا تھا، الہن واحدن، ایک ہی خدا کی ہم پوجا کریں گے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی خدا کے، مسلمون، مسلم کی جمع مسلمون، مسلم کے معنی فرما بردار، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بچوں نے یقین دلایا ابا جی کو کہ آپ کی وفات کا وقت اگرچہ ہے، آپ کو تسلی چاہیے تو یہ تسلی رکھیں، ہم آپ کے بعد آپ ہی کے خدا کی، حضرت اللہ کی ہی عبادت کریں گے جو ایک خدا ہے، اور اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تل کا امتن، ذالک مذکر کے لیے، تل کا مؤنث کے لیے، امت مؤنث ہے، قوم، ایسی قوم جو ایک طریقے پر ہو، ایک امام کے پیچھے ہو، ایک بزرگ، ایک بڑے کے پیچھے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تل کا امتن، یہ ایک قوم تھی، یہ ایک جماعت تھی، یس، نبیوں کی ایک جماعت تھی، قد خلت، جو خلت، خلا سے، خلا کے معنی گزر جانا، قد خلت، جو گزر گئی، یہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی، لہا، اس کو ملے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ ایک جماعت تھی اللہ والوں کی جو گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کمایا، والکم، اور تمہیں ملے گا، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ یہ بات کہ میں ان کی اولاد ہوں یہ فائدہ نہیں دے گی، تمہیں خود کمانا ہوگا، اپنی کمائی خود کرو، اپنے نیکیاں خود کماؤ، اپنی جنت خود قائم کرو، ان کو ملے گا، تم کو تمہارا ملے گا، انہوں نے فکر تمہاری کی تھی، انہوں نے تمہیں کچھ دیا بھی تو تھا، عمل کرو نا اس پر۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم لوگوں سے، ما، ان کے بارے میں، ما، جو، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ما کانو یعملون، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اے یعقوب نے ایسا کیوں کیا تھا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں۔ اوکے، یہ ایک کلیہ ہے جو اللہ نے واضح فرما دیا۔ یہ تو باتیں واضح ہو گئیں، لیکن جو میں نے بتایا کہ جو یہود اور نصارہ تھے حضور کے دور میں، وہ پروپیگیٹ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے نبی پاک کے خلاف، مسلمانوں کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے کہ اوے یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ اللہ کتاب وہ ہے جو ہمارے پاس آئی تھی۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کونو، اللہ جب کہتا ہے کسی چیز کو کن ہو جا، کسی ایک کو کہنا ہو نا کن ہو جا تو کہتے ہیں کن، بہت سو کو کہنا ہو تو کہتے ہیں کونو، تم سب ہو جاؤ۔ وقالو، تو وہ کہنے لگے بنو اسرائیل، کونو، تم سب ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، اہتدو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم گائیڈ حاصل کر لو گے۔ یعنی وہ آپس میں ساز باز کر کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہودی ہوگے یا عیسائی ہوگے تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ قل، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو،
آپ کہہ دیجئے بلکہ، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طور طریقے کو اختیار کرو. ملت طور طریقہ، ابراہیم کے طور طریقے کو اختیار کرو. ابراہیم کا طور طریقہ کیا تھا؟ توحید. پوری دنیا مخالف ہو گئی، باپ مخالف، خاندان مخالف، علاقہ مخالف، بادشاہ مخالف، مگر اس نے توحید کو نہیں چھوڑا. گھر سے نکل گئے، توحید کو نہیں چھوڑا. اللہ نے جب اس سے قربانی مانگی، انہوں نے اپنے آپ کو فوراً پیش کیا، ڈگمگائے نہیں. یہ طور طریقہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طور طریقے پر، ابراہیم کے رستے پر، حنیفاً، یکسو ہو کر. حنیفاً، ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، یکسو تھے، کنسنٹریٹڈ تھے، فوکس تھے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نظر نہیں آتا تھا. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے. جس کا کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے. ہر وقت ان پر اللہ کا خوف طاری تھا، اللہ کی توحید ان پر. تو فرمایا یہ ہے طور طریقہ جو کامیابی کا ہے. نہ یہودی بننا کامیابی ہے، نہ عیسائی بننا کامیابی. وما کان من المشرکین، اور یہ کنفرم ہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. جیسے کن سے تھا کونو، ان کے معنی تو ہو جا، اور کونو ایسے کل سے ہے قولو، کل کے معنی تو کے ہے، اور قولو کے معنی قولو، تم سب کہو، تم سب بولو. آمنا، ہم ایمان لے آئے. نہ یہودی، نہ نصارہ، نہ نام کے مسلمان، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ابراہیم کا طور طریقہ. لہذا کہہ دو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، وما، اور جو انزلا، نازل ہوا، الینا، ہماری طرف، یعنی قرآن. وما انزلا الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط. صرف اسی پر ہمارا ایمان نہیں ہے. والاسباط، الاسباط جمع ہے سبت کی، کہتے ہیں نا سبت، سبت کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو. اور جو ان کی اولاد پر نازل ہوئی اس سب پر بھی ہمارا ایمان ہے. وما اوتیا موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، اوتیا دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. تورات پر بھی ایمان ہے، انجیل پر بھی ایمان ہے. وما اوتیا، اور جو دیا گیا النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے رب کی طرف سے جو نبیوں کو ملا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. یعنی ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے جو اللہ کے کسی بھی نبی پر نازل ہوا. کیوں کہ لا نفرقو، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم مائنس نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کو. نہیں ہم اسماعیل کو مانتے ہیں، اسحاق کو نہیں مانتے، استغفر اللہ، ہم یہ نہیں کہتے. ہم اسحاق کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں علیہم السلام. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے مسلمون، فرما بردار ہیں. کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. کیونکہ ہم نے فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی. اس لیے تم تو تفریق کر سکتے ہو کیونکہ تم نے من مانی کرنی ہے. ہم تفریق نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کی مانی کرنی ہے، اللہ کی مانی. تو اے صحابہ کرام تم یہ اعلان کرو، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی یہودی، عیسائی، بنو اسرائیل، مکہ کے مشرک. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، بے مثل، اس جیسا، ما، جو،
آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لائے ہو، جس پر تم ایمان لائے ہو، اگر یہ وہ بھی ویسا ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وہ ہدایت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، یعنی اس پر عمل، اس پر ایمان، فَإِنَّمَا، تو یقیناً، ہم فی شقاق، وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، فی میں ہے، شقاق ضد میں، وہ پھر ضد پر ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہے مگر ضد کر رہے ہیں۔ فاسا یکفی، کافی ہونے سے ہے، کافی ہونا، کفا کافی ہوا، یکفی وہ کافی ہوتا ہے، کافی ہوگا، سیکفی فعل مضارع میں آپ کو پتہ ہے نا دو زمانے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ حال اور مستقبل۔ یکفی کے معنی وہ کافی ہوتا ہے، کافی، لیکن اگر اس سے پہلے سین آ جائے تو پھر صرف مستقبل ہوتا ہے، پھر حال۔ تو سیکفی کے معنی وہ کافی ہوگا، فا کے معنی پس، تو فاسا یکفی، پس وہ کافی ہوگا، کا تجھے، فاسا یکفی کا وہ تجھے کافی ہے، ہم ان کے مقابلے پر، فاسا یکفی کا ہم وہ ان کے مقابلے پر تجھے کافی ہے، یعنی سارے مشرک مل جائیں، سارے یہودی عیسائی تمہاری مخالفت پہ آ جائیں، ڈرو نہیں، کیونکہ تم سب کو، تمہارے لیے ان کے مقابلے پر کافی ہوگا اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ تمہیں کافی ہو جائے، تمہیں کسی کے اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ اللہ ہی تو ہے جو سمیع ہے، سن رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو ان کے دلوں میں پالیسیاں ہیں، جو سازشیں ہیں وہ بھی۔ العلیم، صرف سن نہیں رہا، جانتا بھی ہے، اس کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ ہاں، تو تم نے کیا کرنا ہے مسلمانوں، اے نبی اور نبی کے فرما بردارو، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ پکڑ، صبغہ کے معنی رنگ، تم اختیار کر لو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو، تم سب پہ اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ آپ کو دیکھیں تو پتہ چلے یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، یہ امریکہ کا بندہ نہیں ہے، یہ جیسے آپ کو دیکھ کر کوئی پہچان لیتا ہے نا یہ فلان ہے، آپ پر ایسا رنگ چڑھ جائے کہ آپ کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ یہ سامنے کی بات کر رہا ہوں، فلسفے میں نہیں جا رہا، یہ سادہ سی بات ہے، آپ کو دیکھ کے پتہ چلے یار یہ اللہ کا بندہ ہے، انہیں صرف اللہ دی مننی ہے، اور انہیں ایک اور گل کی تھی تو انہیں مننی نہیں میری، اللہ دی گل ہوئے گی تو مننے کا پتہ چل جاتا ہے، شکل ویکھتے نال مل کے پتہ چلتا ہے اللہ دا بندہ۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ ومن احسن، اور کون احسن ہے؟ احسن کے معنی حسن سے، حسن کے معنی خوبی، اور حسین کہتے ہیں جس کے اندر خوبی ہو، اور احسن کہتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبی والا، جیسے کبیر کہتے ہیں جس کے اندر بڑا پن ہو، اور اکبر ہوتا ہے جو سب سے بڑا، عظیم ہوتا ہے جس کے اندر عظمت ہو، اور اعظم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظمت والا ہو، فاضل ہوتا ہے جس کے اندر فضل و کرم ہو، اور افضل ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت ہو، اکرم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عزت دار ہو، اجمل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تو احسن ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خوبیوں والا ہو۔ ومن احسن، اور اس سے بڑھ کر خوبی والا کون ہوگا؟ من اللہ، اللہ سے بڑھ، صبغتن، اور اللہ کے رنگ، صبغتن، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو لہو، اسی اللہ کے لیے، عابد عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہیں۔ اصول بتا دیا، پروپیگنڈا بھی بتایا آپ کو۔ پروپیگنڈا کیا تھا؟ یا یہودی ہو یا نصارہ ہو تب ہدایت ملے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے ہو جاؤ تب ہدایت ملے گی، اللہ کے رسولوں کی مان لو تب ہدایت ملے گی، ان میں کوئی تفریق نہ کرو تب ہدایت ملے گی۔
اللہ کا رنگ چڑھا لو، یہی ہدایت ہے۔ تو ان کا ایک موقع سٹانس تھا، ایک اللہ کی طرف سے سٹانس آیا، نبی پاک کی طرف سے آیا، مسلمانوں کی طرف سے آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، کہہ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، پھر ان کی اتباع میں ان کے فالو کرتے ہوئے ہم سب کو خطاب ہے، کہہ دو۔ کیا تحاجوننا، تحاجون حجت سے ہے، بحث کرنا، حجت پکڑنا، ایک دوسرے سے بحث کرنا۔ حاجہ، اس نے بحث کی، یحاجی، وہ بحث کرتا ہے، تحاجی، تو حجت بازی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے۔ تحاجون، تم سب بحث کرتے ہو۔ اتحاجون، کیا تم سب بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو نہ ہم سے؟ اتحاجوننا، کیا تم سب ہم سے لڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ تو کہتے ہو اللہ تمہارا ہے، تم کہتے ہو اللہ ہمارا ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ تو کافروں کا بھی رب ہے، اللہ تو شیطان کا بھی رب ہے۔ ہوا ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہم نے کون سا کہا ہے کہ وہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے؟ وہ تمہارا بھی ہے، مگر تم اس کے ہو جاؤ نا۔ ہوا ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ وَلَنَا، اور ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا، ہمیں بدلہ ملے گا کس چیز کا؟ اعمالنا، ہمارے عملوں کا۔ وَلَكُمْ، اور تمہیں ملے گا اعمالکم، تمہارے اعمال کا۔ کتنی لاجیکل بات ہے، اللہ سب کا ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ وَلَكُمْ اعمال، اب یہ ہے کہ اب تمہارے ہمارے عمل ہمارے اختیار میں ہے، تو ہمیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا ہمارے کاموں کا، اور تمہیں ثواب یا گناہ ملے گا، یہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، البتہ ہم اس اللہ کے لیے مخلصون ہیں۔ کیا ہے؟ مخلص ہیں، بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نظر آتا ہے دنیا کا فائدہ، ایک طرف آتا ہے اللہ کا حکم، تو ہم بڑے خالص لوگ ہیں، ہم پھر دنیا کا فائدہ نہیں دیکھیں گے، اللہ کا حکم مانیں۔ اللہ کے حکم ماننے میں ہی دنیا کا فائدہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ آ جائے تو ہم اللہ کے ہیں، یہ ہے مخلص۔ اب انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ فرمایا ام تقولون، یا تم لوگ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی تھے اور یا عیسائی تھے۔ ان کے پاس یہ باتیں شروع ہو گئی، اچھا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ سارے یہودی تھے، یہ سارے عیسائی تھے؟ قل، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تم بھی کہہ دو، کیا انتم، تم لوگ، اعلم، ابھی بتایا، احسن، زیادہ خوبصورت، علیم جاننے والا اور عالم زیادہ جاننے والا۔ انتم عالم، ارے کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ عیسائی کہتے نہیں وہ عیسائی تھے، اللہ کہتے تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ازلم سب سے بڑا ظالم، عالم سب سے بڑا عالم، ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من سے، من جو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کاتما چھپائے، جس نے چھپایا، شہادتن گواہی، اندہو اپنے پاس اس کے ایک گواہی تھی، اس نے چھپائی، من اللہ، اور گواہی بھی کون سی تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔
तौरात में लिखा हुआ है कि वो यहूदी नहीं थे, वो नसारा नहीं थे, कहीं नहीं लिखा तौरात में कि वो यहूदी थे। वो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह के जो हुक्म आता था उसको मानते थे, और आगे कह के गए थे कि मेरे बाद नबी आएगा उसकी माननी है। तो फिर वो कहाँ यहूदी रहे, कहाँ ईसाई रहे? तुमने ये बात छुपाई हुई है, अपनी तौरात के उन हिस्सों को छुपा लेते हो, अपने बंदों को नहीं पढ़ने देते। तो उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने उसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही हो और उसको छुपाए? आप भी सुन लें, कुरान का हुक्म छुपाएंगे तो गुनाह होगा, बहुत बड़े जालिम। वमल्लाहु बिगाफिलिन, अरे लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह तो गाफिल नहीं है, अल्लाह तो बेखबर नहीं है। अम्मा, अम मा, अन के मानी से, माँ के मानी जो, तामलून तुम कर रहे हो, तुम्हारे करने से तुम्हारे मुरीद तो हो सकता है कि पता न चले कि पीर साहब क्या करतूत कर रहे हैं, तुम्हारे मुक्तदी को तो पता न चले कि इमाम साहब के क्या करतूत हैं, तुमने जो चौधराहट बनाई हुई है तुम्हारे मुजारे को तो पता न चले कि चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, अल्लाह को तो पता है। अल्लाह तो बेखबर नहीं है अम्मा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो। आखिर में वही आयत आ गई जो पहले गुजरी है, सेम वही है जो हमारी शुरू में आई है, तिल का उम्मतुन कद खलत, ये वो लोग थे, ये वो जमात थी जो गुजर चुकी। वलहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसका वही हक होगा जो उसने कमाया और तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, तुमसे तुम्हारा पूछा जाएगा। ये थी आज की हमारी 9 आयात 133 से 141 तक। अल्फाज पर गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले आया था अम कुंतुम शुहदा, अम का लफ्ज भी पहले कुरान मजीद में गुजर चुका, कुंतुम भी गुजर चुका, तुम सब थे। शुहदा के मानी मैंने बताया आपको कि शहीद की जमा है, और शहीद के मानी है मौके पे मौजूद। हम इसका माना गवाह करते हैं इसलिए कि गवाह वही होता है जो मौके पे मौजूद है। हाजरा, हाजरा के मानी मैंने बताया ये फेल माजी है, हाजरा के मानी वो आया। यहाँ मौत है, मौत आई याकूब को, यानी जब मौत का वक्त करीब आया। इसके बाद था ले बनी ही, ले के बाद बनी ही आया है। ही आपको पता है ये अटैच प्रोनाउन है, उसको, उसके। ले के मानी को, बनी जो है ये इब्न की जमा है, इब्न के मानी बेटा, इसी से बनी है, बनू है, बनू इस्माइल, बनी इस्माइल, बनू इसराइल, बनी इसराइल, इसका मानी औलाद। इस कौल ले बनी ही, जब उसने अपनी औलाद को कहा। इसके बाद बादी का लफ्ज है, बादी बाद से है, बाद के मानी बाद होता है, बादी के मानी क्या होंगे? इलाहा का है, इलाहा के मानी माबूद, खुदा। इलाहा का के मानी क्या है? तेरा खुदा। आबाई का, आबा की जमा है, अब के मानी बाप, आबा के मानी बाप, दादे, झरदादे, लकड़दादे, चाचे, ये सारे आबा होते हैं। और आबा इका के मानी क्या है? तेरे आबा, तेरे बाप, दादा, चाचे वगैरह। इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम है। खलत, खलवत से है, खलवत के मानी तन्हाई यानी गुजर जाना। तो खला के मानी वो गुजर गया, खलत मुअन्नस के लिए वो गुजर गई। क्योंकि उम्मत है तो उम्मत मुअन्नस है, तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? खला नहीं कहा, खलत कहा, वो गुजर गए। लहा 2 लफ्ज है, एक लाम है। लाम आम तौर पे किसी के हक के लिए कहते हैं, मसलन कहते हैं हाजा, ये चीज, ली, ये मेरा हक है। जैसे अल्हम्दु लिल्लाही, हम अल्लाह का हक है। तो लहा उसका हक है। यह हा जो है आपको पता है अटैच प्रोनाउन है मुअन्नस के लिए, उस मुअन्नस का हक है। यहां उस मुअन्नस से मुराद कौन है? उम्मत। तिल का उम्मतुन कद खलत, लहा उस उम्मत का हक है। मा कसबत, जो उसने कमाया। कसबा मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए कसबत, उसने कमाया। और कसब तुम सब ने कमाया। तुस अलूना सवाल से है, सवाल के मानी होते हैं पूछना, मांगना।
اسی سے عربی میں آتا ہے سآلا، سآلا تینوں پہ زبر ہے، سین پہ، حمزہ پہ، لام پہ. اس نے مانگا، اس نے پوچھا. اس سے مضارع بنتا ہے یس آلو، وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا، وہ مانگتا ہے یا مانگے گا. پھر اس سے تو کہنا ہو تو تس آلو، تو پوچھتا ہے، تم پوچھو گے. اور جمع بنائے تو تس الونا، تم سب پوچھتے ہو، تم سب پوچھو گے. یہ تس الونا تس الونا ہو گیا، مجہول ہو گیا، پیسے وائس ہو گیا. تس الونا تم پوچھتے ہو، تس الونا تم پوچھے جاؤ گے، ولا تس الونا تم نہیں پوچھے جاؤ گے. اس کے بعد تھا وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو. یہ تہتدو ہدایت سے ہے، ہدایت کے معنی رہنمائی اور کامیابی حاصل کرنے کے ہیں. تہتدو کے معنی تم سب ہدایت پاؤ گے. حنیفن حنف سے ہے، حنیف کے معنی ہوتے ہیں یکسو، فوکس، کنسنٹریٹڈ. اس کے بعد کولو آیا تو میں نے بتایا کہ کولو جو ہے یہ کل سے ہے، کل کے معنی تو کے ہے، اور کولو. الینا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ الا اور نا سے ملا ہے. الا کے معنی طرف اور نا ہماری. الینا اور علینا ہمارے اوپر، اور لنا ہمارے لیے جیتے رہیے، ہمارے لیے جیتے رہیے. فینا ہمارے میں، ہمارے اندر. والاسبات کا لفظ آیا ہے، اسبات میں نے بتایا یہ سبت کی جمع ہے. اوتی آیا، یہ آتا کا لفظ آیا تھا پہلے. آتا کے معنی اس نے دیا، اور اوتیا مجہول ہو گیا، پیسے وائز ہو گیا، اسے دیا گیا. اس کے بعد مفرق کو آیا ہے، میں نے بتایا ہے یہ فرق سے ہے. فرق اسی سے آپ کہتے ہیں مائنس کرنا، تفریق کرنا. فرقا اس نے تفریق کی. یفرقو، نفرقو، لا نفرقو. آگے آمنو وہ سب ایمان لے آئے، بے ساتھ، مثل مثل جیسا، بے مثل اس جیسے پر. آمنتم تم سب ایمان لے آئے. آمنو وہ ایمان لے آئے، آمنتم. فقد اہتدوا یہ تہتدون آیا تھا ابھی. اہتدا اس نے ہدایت پالی. اہتدو ان سب نے ہدایت پالی. اہتدو ان سب نے ہدایت پالی. اسی طرح تولو ان سب نے منہ موڑ لیا. شقاق کے معنی ہے ضد، ہٹ دھرمی. فَسَيَكْفِيكَهُمْ اس کی میں تشریح کر چکا ہوں. صبغہ کے معنی بھی بتا چکا ہوں. احسن کی بھی وضاحت کر چکا ہوں. عابدون عابد کی جمع ہے عبادت سے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عابدون بہت سے عبادت کرنے والے. اتحاجوننا کی بھی وضاحت کر چکا ہوں. اعمالنا اعمال سے ہے. اعمال عمل کی جمع ہے. عمل کے معنی کردار کے ہیں، کام کے ہیں. اعمال جمع ہو گئی، اور نہ ہمارے. اعمالکم ہو گئے تمہارے کا. مخلصون کس کی جمع ہے؟ مخلص کی. تو خلوص والے کو مخلص کہتے ہیں. آگے ایک لفظ ہے اانتم، کیا مطلب ہے؟ اانتم، کیا؟ انتم تم سب. کاتما فعل ماضی ہے. کاتما کے معنی اس نے چھپایا. جیسے قاتلہ کے معنی اس نے قتل کیا، تو کاتما کے معنی اس نے چھپایا. شہادت کے معنی اندہو، اور اندی، اندنا، انداکا، انداکی. انداکا تو مذکر کے پاس، انداکی تو مؤنث کے پاس. یہ لفظ تھے الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے. اس کے ساتھ ہی 20 سبق مکمل ہوئے.